جب سے اس نے اپنا چینل کھولا تھا تب سے تو اس کے نخرے ہی بڑھ گئے تھے۔ میں گھر آتا تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی۔ میں جب بھی دیکھتا اپنی ویڈیو بنا رہی ہوتی تھی، میک اپ کر کے بال کھول کے ماڈل بنی نظر آتی تھی۔ ایک بار میں کمرے میں گیا تو وہ میک اپ کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بنایا ہے؟ کہنے لگی 2 ویڈیوز بنائی ہیں اور پبلک بھی کر دی۔ پتہ ہے دونوں کی دونوں وائرل ہو گئی۔ اپنے ہونٹوں پر لپ گلاس لگاتے ہوئے اس نے مسکرا کے مجھے بتایا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں نے کہا کھانے میں کیا بنایا ہے؟ میرے غضبناک لہجے پر اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی کچھ نہیں بنایا، جا کے بازار سے لے آؤ۔ میں نے کہا تم زیادہ فری نہیں ہوتی جا رہی؟ وہ کہنے لگی مجھے سب پتا ہے، یہ جو تمہیں آگ لگ رہی ہے نا یہ کیوں لگ رہی ہے۔ اس نے اپنا لپ گلاس بند کرتے ہوئے مجھ سے کہا، اپنا میک اپ ڈریسنگ کے دراز میں رکھا۔ میں نے کہا کیوں لگ رہی ہے؟ کہنے لگی میرے چینل سے مسئلہ جو ہے تمہیں، کیونکہ تمہارا اپنا چینل ڈاؤن جو ہو رہا ہے۔ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس نے انگوٹھا نیچے کی جانب کیا۔ مجھے اتنا غصہ آیا، جی چاہا اس کا حشر بگاڑ دوں، کیونکہ وجہ یہی تھی۔ جب سے اس نوابزادی کی بچی نے اپنا چینل کھولا تھا، فیشن کی دکان بن کے سامنے آنے لگی تھی، میرے چینل کی بینڈ بج کے رہ گئی تھی۔ وہ اب کمرے سے باہر جا چکی تھی، اب تو میری بات ہی نہیں سنتی تھی۔ 2 دن سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا تھا کہ شاید آڈینس مجھ سے یہ پوچھے کہ نبیل بھائی آپ کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی، اس لیے کہ سمرا میرا بالکل بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ آج کل تو وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں غصے سے کمرے میں ہی بیٹھا تھا کہ شاید مجھے منانے آئے گی جیسے پہلے منایا کرتی تھی۔ بے شک وہ مجھ سے لڑتی بھی تھی، جھگڑتی بھی تھی، لیکن ہمیشہ اسی نے منانے میں پہل کی تھی۔ پہلے ناراض ہوتی تھی، لڑتی تھی، بعد میں میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر میری منتیں کرتی تھی۔ لیکن جب سے اس نواب کی بچی کا چینل چلا تھا، وہ تو یوں تھی جیسے کوئی ہیروئن ہو۔ میں پورا دن بیٹھا اپنا خون جلاتا رہا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آئی۔ بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے، اس لیے میں جو کمرے سے باہر آیا تو وہ باہر بیٹھی پیزا ٹھوس رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، کمر پہ اپنے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ مجھے بھی دے دو؟ 2-4 پیسے کیا آ گئے تمہیں کمانے؟ تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ کیا جب میں پیزا کھاتا تھا تو کیا تمہیں نہیں دیتا تھا؟ وہ کہنے لگی بیوی کی کمائی کھانے والے کو ہمارے خاندان میں ہیجڑا کہتے ہیں۔ پھر اپنے کندھے اچکا کے کہنے لگی میں نے تو اس لیے نہیں کہا کہ کہیں بات تمہاری انا پہ نہ لگ جائے۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانا ہے تو کھا لو۔ پیزے کے بس 2 ہی پیس اس نے وہاں چھوڑے تھے، باقی سارا پیزا وہ کھا چکی تھی۔ بس دیکھنے میں ہی وہ دھان پان سی لگتی تھی، لیکن جب کھانے پہ آتی تھی تو پورے کا پورا بکرا نگل جاتی تھی۔ میں بیٹھ گیا، بڑے غصے سے میں نے وہ 2 سلائس پیزے کے کھائے۔ میں نے کہا اس کے ساتھ بوتل بھی آتی ہے، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ ساری تو میں نے پی لی، پانی لا دوں؟ میرا جی چاہا اس کا گلا دبا دوں۔ میں نے کہا نہیں، مہربانی ہے تمہاری۔ میں نے بے دلی سے پیزا کھایا تھا۔ میرا چینل تھا کہ دن بدن ڈاؤن ہی ہوتا جا رہا تھا اور اس سمرا کی بچی کا ٹرینڈنگ پہ جا رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے چینل کا یہی حال رہا تو مجھے گھر کے اخراجات کے لیے سمرا کی بچی سے پیسے مانگنے پڑیں گے، اور وہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا۔ فی الحال تو وہ مجھے اڑا گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو روکوں تو روکوں کیسے۔ میں نے سوچا مجھے اپنے ماموں سے جا کے بات کرنی چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ اگر سمرا کو کسی کا ڈر ہے تو وہ ماموں ہے۔ میں شام کو تیار شیار ہو کے ماموں کے گھر چلا گیا۔ ماموں پہلے ہی ماتھے پہ بل ڈالے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا کیا مطلب کیا کرنے آیا ہوں؟ کیا میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا؟ 2 رشتے ہیں میرے آپ سے۔ ممانی کہنے لگی بیٹا تم ان کو چھوڑو، چائے لاؤں تمہارے لیے؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اتنے عرصے بعد آیا ہوں تو کیا اب چائے بھی نہیں پیوں گا؟ میں ان مردوں میں سے تھا جن کو سسرال میں جا کر اپنی برتری دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ میں نے جا کے چوکی پہ بڑے آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور بیٹھ گیا۔ میرے ماموں مجھے دور سے دیکھے جا رہے تھے۔ کہنے لگے سمرا نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، میں اکیلا آیا ہوں۔
سمرا کو نہیں پتا کہ میں یہاں آیا ہوں، کیونکہ سمرا کے بغیر مجھے عزت نہیں ملے گی۔ وہ کہنے لگے تمہاری مامی بنا رہی ہے نا چائے تمہارے لیے، اتنی عزت کافی نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا ماموں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ کہنے لگے ہاں بولو۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کی بیٹی نے میرے ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ یہ بات سن کر ان کے ماتھے کے بل اور گہرے ہوئے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ اب کیا تکلیف دے رہی ہے وہ تمہیں؟ میں نے کہا دیکھیں اسے بولیں کہ یوٹیوب کا سب کچھ چھوڑ دے۔ جب تک وہ میرے ساتھ کام کر رہی تھی تب تک حد میں تھی۔ میں اسے یوں بے حیا نہیں کر رہا تھا، میں اسے ماسک پہنا کر سامنے لاتا تھا۔ اور اب آپ اس کے فیشن دیکھیں، بال کھول کے میک اپ کر کے سب کے سامنے آ کر ویڈیو بناتی ہے۔ نہ اسے گھر کی صفائی کا کوئی ہوش ہوتا ہے نہ کھانا پکانے کا، اور میری عزت اس نے بالکل ہی کرنا چھوڑ دی ہے۔ مجھے تو یوں سمجھ رہی ہے جیسے میں اس کے باپ کا نوکر ہوں۔ اتنی دیر میں ممانی بھی چائے لے کر آ گئی۔ سامنے ٹیبل پر انہوں نے چائے رکھی، ساتھ میں بسکٹ چپس بھی تھے۔ وہ کہنے لگی سمرا کے ابا میں کہہ رہی تھی نا آپ کو کہ اپنی بیٹی کو لگامیں دیں، یہ نہ ہو کہ نبیل اس کی شکایت لے کر آ جائے۔ دیکھ لیا آپ نے؟ میرے ماموں میری ممانی کو غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے تم چپ کرو، پہلے کام اسی نے شروع کیا تھا۔ جب اس نے چینل بنایا تھا اور اس کو ساتھ لے کے آتا تھا تو تب میں نے کہا تھا کہ دیکھو میاں حد میں رہو، اس کام کا انجام بہت برا ہوتا ہے، لیکن تب تو اس نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا ہم دونوں گئے تھے اس کے گھر پہ، ہم نے ان دونوں کو سمجھایا تھا۔ تب یہ بیوی کا سگا بنا ہوا تھا، کہتا تھا ہمارے معاملات میں نہ بولو، میں جانوں اور میری بیوی جانے۔ تب میری بیوی کیے جا رہا تھا۔ اب جب وہ خود مختار ہو گئی، 4 پیسے کمانے لگ گئی، تو اب اسے یہ فکر ہے کہ وہ اس کی بات نہیں سنتی۔ میں نے کہا پھر بھی آپ ماں باپ ہیں، آپ سمجھائیں اسے، میں کہوں گا تو پھر آپ کو شکایت ہوگی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہو تم۔ ماموں کہنے لگے غلطی تمہاری بھی ہے۔ ارے بھائی کوئی نوکری ڈھونڈتا ہے انسانوں والا کام کرتا ہے، ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے یہ بے غیرتی کی ہے جو تم کر رہے ہو؟ میں نے کہا پہلے انسانوں کی طرح نوکری ڈھونڈی تھی، نہیں ملی۔ وہ کہنے لگے تو چھوٹی موٹی نوکری کر لیتے نا، تمہارے بھی نخرے شاہانہ ہیں کہ بھئی بڑے آفس میں ہی کام کرو گے، بڑے لیول پہ ہی کام کرنا ہے۔ انسان پہلے چھوٹے سے شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہوتی ہے، لیکن نہیں، تمہارے تو خواب آسمان کو چھونے کے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں نوکری ڈھونڈنے کی، لیکن آپ سمرا کو سمجھائیں۔ ابھی میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں اپنا گھر برباد کر بیٹھے گی یہ۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے منہ پہ میک اپ تھوپ کے سب کے سامنے بال کھول کے باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس بات پر میرے ماموں نے بھی اپنی نظریں جھکا لی تھیں اور ممانی نے بھی۔ میں نے چائے اور بسکٹ کھائے اور بڑے روب سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ تب تک شاید ماموں اور ممانی کا فون سمرا کو آ چکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر آیا تو تب ہی بیٹھی تھی، کہنے لگی ٹھنڈ پڑ گئی تمہارے دل میں، بڑا شوق تھا تمہیں میری شکایتیں لگانے کا۔ میں نے کہا اپنی حدود میں رہو گی تو میں بھی تمہاری شکایت نہیں لگاؤں گا، تم حد سے تجاوز کرو گی تو مجھے شکایت لگانی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا، کہنے لگی نبیل میں تم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، اپنا کما سکتی ہوں اور کھا بھی سکتی ہوں۔ میں نے کہا اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم سے زیادہ پیسے کما سکتی ہوں میں۔ وہ مجھے یوں تیور دکھا رہی تھی جیسے سب کچھ وہ کر رہی ہے اور میں اس کی کمائی کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، جیسے ہی مجھے نوکری ملے گی میں اپنا چینل ختم کر دوں گا اور تم بھی یہ تماشا ختم کرو گی، ویسے ہی رہو گی جیسے پہلے رہتی تھی۔ کہنے لگی کیوں؟ میں کیوں رہوں ویسے؟ میری کامیابی تم سے برداشت نہیں ہو رہی نا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا اچھا۔ میں بھی کافی سنجیدہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میں بہت آرام سے تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ سب کچھ بند کر دو۔ کہنے لگی اگر نہ کروں تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں وہ کروں گا نا کہ تم زندگی بھر یاد کرو گی۔ کہنے لگی تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے مجھ پہ جو میں تمہاری باتیں سنوں یا تمہارے روب میں آؤں۔
اپنا کماتی ہوں اور اپنا کھاتی ہوں اور بہت اچھا کھاتی ہوں۔ ایسے لگا جیسے اس نے میرے منہ پہ ذلت کا تماچا مارا ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنا کماتی ہو، اپنا کھاتی ہو، تو جاؤ اپنے باپ کے گھر جا کے رہو، اپنے باپ کے گھر میں جا کے رہو اور وہاں جا کے ایسی ویڈیوز بناؤ، میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں کتنے دن یہ سب کچھ کرنے دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کیا سمجھتے ہو تم مجھے چھوڑ دو گے تو کیا میں الگ گھر نہیں لے سکتی یا اکیلی نہیں رہ سکتی؟ اس کی اس بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ زیادہ خراب نہیں ہو گیا؟ کہنے لگی ہاں، رہوں گی اکیلی۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر میں نے فون جیب میں سے نکالا، ماموں کا نمبر ملایا۔ میں نے کہا آپ فوراً سے پہلے گھر آئیں، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے۔ سمرا نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا، فون بند کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگی جو تم کر رہے ہو نا وہ بدتمیزی ہے، اگر تمہیں اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے تو مجھے بھی ہے۔ میں یہ انداز سمرا کا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بے شک وہ بد زبان تو پہلے سے ہی تھی، لیکن میرے ساتھ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں ماموں اور ممانی آ گئے۔ میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ یہاں نہیں رہنا چاہتی اور یہ الگ رہے گی۔ یہ سن کر میرے ماموں اور ممانی اسے سمجھانے لگے، اس پہ بھی غصہ کرنے لگے کہ تم نے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، چھوڑو اس تماشے کو، نبیل بھی کہیں نہ کہیں نوکری کر لے گا اور تم گھرداری سنبھالو جیسے ہر عورت سنبھالتی ہے۔ وہ کہنے لگی جی نہیں، میں وہ کروں گی جو میرا جی چاہے گا۔ ماموں اور ممانی تو اس کی ہٹ دھرمی دیکھ کر حیران تھے، وہ تو کسی کی بھی بات سننے اور ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میرے سسر اپنی بیٹی کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پہلی بار میں بھی سمرا کا یہ انداز دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسی نہیں تھی، اتنی ضدی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے درمیان کبھی بھی مثالی محبت نہیں تھی، لیکن محبت تو تھی۔ میں اس سے لڑتا تھا لیکن اس سے پیار بھی کرتا تھا۔ 2.5-3 سال گزر چکے تھے اور یہ کم نہیں ہوتے۔ حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے جو کام میں نے شروع کیا تھا اب مجھے اس کے نقصانات نظر آنے لگے۔ میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ کہنے لگی سب کچھ چھوڑ دوں گی، ماں باپ کو بھی، شوہر کو بھی، لیکن ولاگنگ نہیں چھوڑوں گی۔ میرے ماموں ممانی بہت غصے میں تھے۔ میرے ماموں نے سمرا کو تھپڑ مار دیا، کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی زیادہ بدتمیز ہو جاؤ گی۔ وہ آنکھیں جھکا ہی نہیں رہی تھی، اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ آخر کار مجھے ہار ماننی پڑی۔ پہلی بار میں نے سمرا کو منایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ولاگز بنانے ہیں بناؤ، لیکن میرے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھو۔ ماموں اور ممانی جب دل برداشتہ ہو کے جا چکے تھے، اس دن سمرا نے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں نے اس کی منت سماجت کی کہ کھانا کھا لو۔ کہنے لگی تمہیں بہت شوق تھا نا میری شکایت لگانے کا، مجھے کمزور نہ سمجھو۔ بہرحال میں دوبارہ سے نوکری تلاش کرنے لگا۔ اس بار میں نے ناک اونچی نہیں رکھی تھی، بلکہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام شروع کر دیا جس کی تنخواہ 35,000 تھی۔ جس گھر میں رہتا تھا اس کا کرایہ 10,000 تھا، بجلی کا بل ملا کے 15,000، گھر کا راشن ہم دونوں میاں بیوی کے حساب سے 7-8 ہزار میں آ جاتا تھا، کچھ پیٹرول کا خرچہ، کچھ دوسرے اخراجات۔ میرے پیسے اتنے تھے کہ ہم دونوں کا گزر بسر آسانی سے صبر شکر کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے پہلی تنخواہ ساری کی ساری سمرا کے ہاتھ میں رکھ دی۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھر کا خرچہ ہے۔ کہنے لگی آج تک تو کبھی نہیں دیا۔ میں نے کہا اب دے رہا ہوں نا، ظاہر ہے یہ گھر تمہارا ہے، تم ہی نے چلانا ہے۔ کہنے لگی مجھے تمہارے چند ہزار کے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا یار گھر کا کرایہ دیا ہے، بجلی کا بل بھرا ہے، اب یہی رہ گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی اپنے پاس رکھو، میرے پاس پیسے ہیں۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں نے کہا سمرا کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم پہلے جیسی ہو جاؤ؟ کہنے لگی نہیں ہو سکتا۔ تم پہلے جیسے ہو سکتے ہو کیا؟ میں نے کہا میں پہلے جیسا ہی ہوں۔ کہنے لگی نہیں، تم ویسے نہیں ہو،
پہلے تم دن رات میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، جب سے تم نے ولاگنگ چھوڑی ہے مجھے کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہو، تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا بات تمہاری کامیابی کی نہیں ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ جس روپ میں تمہیں دیکھتا تھا اس میں تمہیں اب دنیا دیکھتی ہے، اور یہ کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارا سجنا سنورنا تیار ہونا صرف میرے لیے مخصوص تھا۔ ہاں کبھی شادی بیاہ میں تم پہن لیتی تھیں، تیار ہو جاتی تھیں، لیکن وہاں سبھی لوگ ہماری خاندان کے، ہماری برادری کے ہوتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کس کس قسم کے لوگ تمہاری ویڈیوز دیکھتے ہیں، کیسے کیسے کمنٹس کرتے ہیں جن کو میں پڑھتا تک نہیں ہوں، کیونکہ اگر وہ کمنٹس میں پڑھوں گا نا تو میرا خون کھول کے رہ جائے گا۔ وہ کہنے لگی تم مجھ سے جیلس ہوتے ہو کیونکہ تم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ سب لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ اس کی الٹی کھوپڑی میں میری سیدھی بات آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ عورت مرد کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور اسے سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لیکن کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو تمہارے جی میں آتا ہے کرو۔ بہرحال میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب یہ تھا کہ وہ مجھے گھر کا کھانا پکا کے دے دیتی تھی، اور میں نے اپنی توجہ اپنے کام پہ دینا شروع کر دی۔ کچھ دن گزرے، ایک دن میں گھر آیا تو بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے کہا تو شکل پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے فریج کھولا، پانی کی بوتل نکال کر اس کا ڈھکن کھول کر پینے لگا۔ کہنے لگی کھانا گرم کر دوں؟ میں نے کہا ہاں ظاہر ہے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے جلدی سے کچن میں جا کے کھانا گرم کیا، میرے آگے کھانا لگا دیا، لیکن خود کسی گہری سوچ میں پڑی ہوئی تھی۔ میں کھانے کے دوران اسی کو دیکھ رہا تھا، کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ بھی تو نہیں ہوا، پہلے چونکی تھی پھر بولی تھی۔ بہرحال میں نے کھانا کھایا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر کمرے میں نہیں آئی، یہاں تک کہ رات کا 1 بج گیا۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی کیونکہ صبح میں نے آفس جانا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا، وہ باہر بیٹھی سر پہ ہاتھ رکھے پریشان بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے برابر صوفے پہ بیٹھا تو بری طرح گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا سمرا تمہیں کیا ہوا؟ یہ ہونکوں والی شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا تم ہو، ڈر گئی میں۔ میں نے کہا تم ڈر گئی؟ اچھا تم ڈرتی بھی ہو؟ میرے مسکرانے پر ہنسنے پر اس نے مجھے گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا اچھا چلو کمرے میں آؤ نا یار۔ کہنے لگی کیا مطلب کمرے میں آؤ؟ میں نے کہا کیا ہو گیا، پہلی بار تمہیں کمرے میں بلا رہا ہوں کیا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں لے آیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے کترانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے ہی میں اس کو بیڈ پہ لے آیا، پھر بیڈ پہ لیٹ گیا، لیکن وہ ابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کم آن یار، مجھے صبح آفس بھی جانا ہے۔ کہنے لگی تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم بچی ہو، تمہیں نہیں پتا؟ اب تم سیدھے شرافت سے میرے پاس آؤ گی یا پھر میں تمہاری منت سماجت کروں؟ جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی نبیل مجھ سے دور رہو۔ میں نے کہا کیوں دور رہوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کہنے لگی میں مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میں نے کہا اتنے نخرے تو تم نے شادی کی پہلی رات بھی نہیں دکھائے تھے، آج اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی میرا دم گھٹ رہا ہے، میں اس کمرے میں نہیں سو سکتی۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلی گئی۔ میں نے کندھے اچکائے، تکیہ درست کیا اور سو گیا۔ صبح اٹھا تو لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ سمرا میرے برابر میں ہی بیٹھی تھی، کسی گہری سوچ میں تھی۔ میں نے کہا تم ویڈیو نہیں بنا رہی آج کل؟ کہنے لگی بس ایسے ہی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، سر میں بہت درد ہے۔ میں نے کہا اچھا تمہارے سر میں درد ہے، چلو میں دبا دیتا ہوں۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی تم میرا سر دباؤ گے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں؟ اب میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس، میری گود میں سر رکھو۔ وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔
میں اس کا سر دبانے لگا۔ اچانک اس کے موبائل پر بیل بجی۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کے اٹھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا پولیس کا فون آ گیا جو اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں بس درد ہٹ گیا سر کا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً سے فون کاٹا۔ میں نے کہا کس کا فون ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ، لیکن اس نے فوراً سے نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں کس کا فون تھا؟ کہنے لگی کہاں نہ کسی کا نہیں۔ پھر کہنے لگی مجھے باہر کام ہے۔ یہ کہہ کر اپنا موبائل لے کر باہر چلی گئی۔ ایک بار میرے دوستوں نے پارٹی رکھی، کہنے لگے لیٹ نائٹ تک بیٹھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے سمرا سے کہا کہ آج میرا کھانا مت پکانا۔ کہنے لگی کیوں آج کیا ہے؟ میں نے کہا یار دوستوں میں دعوت ہے، دیر ہو جائے گی، ایسا کرنا کھانا کھا کے سو جانا، مجھے رات کے 2 بھی بج سکتے ہیں، 3 بھی بج سکتے ہیں۔ بہرحال رات کے 2:30 جب میں گھر آیا تو گھر کی ڈور بیل بجائی تو مجھے تیز تیز قدموں کی آواز آئی، جیسے کسی نے بھاگ کے آ کے دروازہ کھولا ہو۔ میں نے دیکھا سمرا کی حالت بڑی عجیب تھی، گلے میں دوپٹہ نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، میرے سینے کے ساتھ لگ گئی، روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ لیکن وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا سمرا کیا ہوا ہے؟ کوئی آیا تھا کیا؟ چور آیا تھا؟ لیکن وہ بہت خوفزدہ تھی، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا، باہر کا دروازہ بند کیا، اسے کمرے میں لے کے گیا، بیڈ پہ بٹھایا، بیڈ کی چادر بکھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا کون آیا تھا؟ کہنے لگی وہ آیا تھا۔ میں نے کہا وہ کون؟ چور آیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ پھر کہنے لگی تم ٹھیک کہتے تھے، لڑکیوں کو ولاگنگ نہیں کرنی چاہیے، اب نہیں کروں گی، سب کچھ چھوڑ دوں گی، تمہارے تھوڑے سے پیسوں میں گزارا کر لوں گی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ اس بار میرا لہجہ اونچا تھا۔ میں نے کہا کون آیا تھا؟ میں چھوڑوں گا نہیں اسے، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی کافی دنوں سے ایک نوجوان مجھے پریشان کر رہا تھا، شاید میری ویڈیو دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، پہلے تو دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ اگر میں نے اس سے بات نہیں کی تو وہ تمہیں بتا دے گا، پتہ نہیں اس کو میرا فون نمبر کیسے ملا۔ میں نے کہا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں جا کے اس کا منہ توڑ دیتا۔ کہنے لگی میں ڈر گئی تھی کہیں تم مجھ پہ شک نہ کرو۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، تم پہ کیوں شک کروں گا، تم بیوی ہو میری، مجھے پتا ہے تم ایسی نہیں ہو۔ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا، وہ مجھے بہت دھمکیاں دیتا تھا، کہتا تھا شوہر کے پاس گئی تو تمہارے شوہر کو سب کچھ سچ بتا دوں گا، پھر وہ تمہیں چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، گندی گندی باتیں کرتا تھا نبیل۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ میں نے کہا اس کی اتنی ہمت، نمبر دو اس کا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگی نہیں وہ بہت خطرناک آدمی ہے، تمہیں نہیں پتا، آج اسے یہ تک پتا تھا کہ تم دیر سے گھر آؤ گے، جیسی رات کا 1 بجا وہ دیوار کود کے اندر آ گیا، اس نے نقاب پہن رکھا تھا، میرے کمرے میں آ گیا، میں سو رہی تھی جب اس نے مجھے جگایا، تمہیں نہیں پتا میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے، کہہ رہا تھا آج تمہارا شوہر نہیں ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ رات گزاروں گا، شکر ہے تم آ گئے۔ میں نے کہا ابھی کہاں ہے وہ؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا، تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے بھاگا تھا، وہ بھی میں نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا تو کہہ رہا تھا کہ ابھی تو جا رہا ہوں لیکن پھر آؤں گا، اب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا نمبر دو مجھے۔ اس نے مجھے اپنے فون میں سے اس کا نمبر دیا۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کو۔ کہنے لگی تم مجھ پہ تو شک نہیں کرو گے، اب میں سب کچھ چھوڑ دوں گی، مجھے نہیں کرنی ولاگنگ۔ میں نے کہا میں کیوں شک کروں گا تم پہ، تم میری جان ہو، میری بیوی ہو۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا، پھر مسکرانے لگا۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اب ذرا اصل کہانی کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے کہانی کے بیچ میں ایک جملہ بولا تھا کہ عورت مرد کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے میں نے گھی کو نکالنے کے لیے اپنی انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی کی تھی۔ میں نے ایک سم خریدی، اپنے موبائل میں ڈالی، سمرا کو اس نمبر سے پریشان کرنے لگا تاکہ وہ ولاگنگ چھوڑ دے۔ لیپ ٹاپ کے سائڈ پہ موبائل رکھتا تھا، وہ میرے برابر میں جب بیٹھی ہوتی تھی تو میں اسے مس کال دیتا تھا، وہ ڈر جاتی تھی، فون کاٹ دیتی تھی۔ میں جانتا تھا وہ میرے سامنے کبھی بھی فون نہیں اٹھائے گی،
میں اسے دھمکیاں دیتا تھا، اس سے الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ میں اس کا شوہر تھا، ایسی باتیں کر سکتا تھا؟ اپنی آواز بدل کر میں نے اسے ٹھیک ٹھاک ڈرایا تھا۔ جانتا تھا کہ جیسی بھی ہے لیکن مجھ سے محبت کرتی ہے، با وفا ہے، مجھے دھوکہ کبھی نہیں دے سکتی۔ اور ابھی بھی میں دوستوں کے ساتھ دعوت اڑانے نہیں گیا تھا۔ کھانا کھا کے میں 1 بجے تک فارغ ہو گیا تھا۔ میں نے کالے رنگ کا چولا پہنا، اوپر سے ماسک پہنا اور گھر میں کود گیا تاکہ سمرا کو اچھی طرح سے ڈرا سکتا۔ اور وہی ہوا، اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کیا تو میں اسے دھمکی دے کے وہاں سے واپس چلا آیا۔ پھر وہ چولا نقاب اتارا، تھوڑی دیر بعد جا کے دروازے کی بیل دے دی، اور وہی سب کچھ ہوا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ میں نے اس سے بڑی محبت جتائی، لیکن اب وہ بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو چکی ہے، یوٹیوب کی طرف تو دیکھتی بھی نہیں ہے۔ اب میں بھی بدل گیا ہوں۔ اب میری تنخواہ 35 سے 45,000 ہو چکی ہے۔ ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے۔ اور ایک راز کی بات بتاؤں، آج کل میں بیبی پلان کرنے کے منصوبے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، اب ایک چھوٹا سا ننھا منا نبیل تو آنا چاہیے نا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟